بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوط پکڑے رہو اور باہمی نا اتفاقی مت کرو، آپس میں فرقہ واریت مت کرو۔ دیکھیے کتنی چھوٹی آیت ہے، یہ بڑا پیغام ہے۔ امت کی خیر خواہی کا پہلو بیان کیا گیا، اور آج یوم جمہوریت ہے، اس سے بڑھ کر کیا دلیل دے سکتا ہوں میں آپ کو۔ یوم جمہوریت جانتے ہیں نا، ریپبلک ڈے۔ تو امت کو خصوصاً مسلمانوں کو جو پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس امت کی ترقی، امت محمدیہ کی کامیابی اور امت محمدیہ کا آگے بڑھنا، سب کچھ اس ایک آیت میں اللہ نے چھپا رکھا ہے، اور آج اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹکڑوں میں بڑھ گئے۔ قرآن کتنی گہری بات کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر پکڑے رہو۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ زمین کے نیچے زمین سے کسی عمارت پر چڑھنا ہے، آپ نے چاہے ڈنڈا باندھ دیا ہو، ڈنڈا باندھا لیکن ڈنڈے کو رسیاں مضبوط نہیں رہی تو کیا ہوگا؟ دھڑلے سے نیچے آ جائیں گے۔ یا رسی پکڑ کے ہی اوپر جا رہے ہو، کیسے پکڑیں گے رسی کو؟ ڈھیلے انداز میں یا مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے؟ بولو نا۔ اوپر چڑھنا ہے تو رسی کو مضبوط پکڑ کے جاؤ، ورنہ اوپر تک۔ یہاں اللہ رسی کی مثال دیا، تھوڑا بھی ہلکا پن آئے گا دھڑلے سے نیچے آؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں نے یہی کیا ہے، اللہ کے دین کو مضبوط نہیں پکڑا، اس وجہ سے اوپر نہیں جا رہے، پھٹافٹ نیچے آ رہے۔ نیچے آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپس کی نا اتفاقی، حسد، جلن، بغض، عداوت۔ ارے مسلمان ایسا بن چکا ہے نا، وہ ترقی کرتا ہے تو مجھے جلن ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ نیچے کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں، خود تو آگے نہیں بڑھے گا۔ اور آپس میں مسلم معاشرے میں اور مسلم سوسائٹی میں کامیابی کی دلیل ایکتا ہے۔ ایکتا کسی قوم میں نہیں، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جو قوم مذہبیت کی بنیاد پر لڑتی ہے، جو قوم بھائی چارگی کی بنیاد پر لڑتی ہے، جو قوم تو میں کے چکر میں لڑتی ہے، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ جو قوم عہدے کی بنیاد پر اپنا فائدہ دیکھ کر غریبوں کا جو ہے نوالا چھین لیتی ہے، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ تو اس کے اندر پوری بات بتائی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جمے رہو، جمنا۔ اور فرمایا پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اگر چھوڑو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ پھسل کر نیچے گر جاؤ گے۔ چنانچہ آج حال ایسا ہی ہے، مسلمانوں نے کس کو چھوڑ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا، تو مسلمان پھسلا ہوا ہے، چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپس کے دشمنیاں، یہ آپس کی فرقہ واریت آگے نہیں بڑھاتی ہے۔ اس کا فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ غیر قوم اٹھاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک قوم کی ویکنس، ایک قوم کی کمزوری دوسرے قوم کی کیا بن جاتی ہے؟ طاقت بن جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا، دو ٹیمیں کھیلتی ہیں، ٹیمیں جب کھیلتی ہیں آپس میں تو ہر ٹیم اس کوشش میں لگی ہوتی ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے، اس کو نکالو، اس کی کمزوری ہماری کیا بن جائے گی؟ طاقت بن جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے؟ لڑنا اور فرقوں میں بٹنا، جس کی وجہ سے کیا ہوئی ہے؟ دوسری قومیں ہماری اسی کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، لیجئے اس کو آگے دیکھیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، باہمی نا اتفاق مت کرو۔ باہمی آپس میں، آپس کی نا اتفاقی یہ تمہیں لے ڈوبے گی۔ اسی لیے دیکھتے نہیں، بھائی بھائی میں ٹنٹے ہوتے ہیں تو ایک طرف ماں الگ ہو جاتی، ایک طرف باپ الگ ہو جاتا۔ جب مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں مسلمانوں میں تکرار پیدا ہوگا، جھگڑا پیدا ہوگا، تو یہ جھگڑا کیا بنے گا بھائی؟ لڑائی بنے گی۔ لڑائی، آدمی دین کا ہی عمل کر رہا ہوگا لیکن دوسرے کے گھروں کو جلائے گا،
سیدھی بات بتا رہا ہوں میں. آدمی دین کا ہی کام کرے گا، لیکن دین میں بھی جب اختلاف پیدا ہوگا، سامنے والا آدمی تب اختلاف نہیں، تب دشمنیاں پیدا ہوتی. میں آپ کو اختلافات کے کتنے دلائل دوں جی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان کتنے مسئلوں میں اختلاف ہے. اختلاف تھا، دشمنی نہیں تھی. آج ہمارے درمیان اختلاف نہیں، اختلاف سے بڑھ کر کیا ہے بولو؟ دشمنی ہے. جب مسلمانوں میں اختلاف نہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہے، تو یاد رکھنا یہی دشمنیاں مسلمان قوموں کی تنزلی نیچے گرنے کی دلیل ہے. تو چنانچہ یہی ہو رہا ہے. آج آدمی دین کے بارے میں مارا ماری کر رہا، میں انہیں کہتے ہیں، میں انہیں کہتے ہیں. کیا کس کے واسطے کام کر رہے ہیں؟ سیدھی بات، دین کا کام کر کے بھی لوگوں کو ایکتا کی اہمیت نہیں معلوم پڑی. اختلاف آپس میں گھر دوسروں کا جلا رہے، اس کو اختلاف نہیں بولتے، اس کو دشمنی بولتے ہیں. اس کو دشمنی. اور جس قوم میں دشمنی جنم لیتی ہے، اس قوم میں محبت کبھی پیدا نہیں ہوتی. محبت کے پیدا ہونے کے لیے ایک بننا پڑے گا. اس لیے چھوٹے رہنے میں ہم ایک سبق پڑھے تھے جی، اس کا عنوان کیا تھا بولو؟ ایک بنو گے، آگے بولو، نیک بنو گے. کیا بولو؟ ایک بنو گے، نیک. بنا ہم ایک ہے ہی نہیں، اس لیے نیک نہیں ہے. جب تک ایک نہیں بنیں گے، معاشرے میں نیکیاں پھیل نہیں سکتی. بڑی باتیں کہی قرآن نے، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں افتراق، جدائیگی پیدا نہ کرو. ایک پلیٹ فارم پر آؤ. امت کو اس وقت ایکتا کی ضرورت ہے، اور یوم جمہوریہ ایکتا کی سب سے بڑی دلیل ہے. 1950 میں قوانین فائز ہوئے تھے ہمارے کہ ہر فرقے، ہر مذہب والے کو اس کے مذہب کے مطابق جینے کا کیا ہے. لیکن اللہ معاف کرے، مسلمانوں کا مزاج کیسا ہے؟ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں. مسلمانوں کا مزاج کیسا ہے؟ الگ الگ خداؤں کو ماننے والے ایک ہے آج، اور ایک خدا کو ماننے والے الگ ہے نہیں؟ جس کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ الگ الگ خداؤں کو ماننے والا آگے بڑھ گیا، ایک خدا کے ماننے والا کہاں ہے؟ نیچے گرا ہے. مسلمانوں میں اتنی عقل نہیں، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. قبر کے اندر ایک ہی قبر کے اندر ڈالا جائے گا، سوالات وہی ہوں گے. پھر کس بات کے ٹنٹے بھائی آپس میں؟ پھر کس بات کی لڑائی ہے؟ یہ بات اگر سمجھ لے مسلمان قوم اس وقت، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب سمجھ لے تو اس قوم کی ترقی اسی میں ہے. کوئی ایکتا کی بات نہیں کرتا. آج بات کرتے ہیں تو صرف لڑنے کی بات کرتے ہیں. نڈیلے ہوڑون نڈی، ایک ہی بات ہے منہ میں، فقط لڑنے کی، فقط لڑنے کی. محبت پیدا کرو، محبتیں پھیلیں گی. نفرت پیدا کرو گے تو نفرتیں پھیلیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر، ایک دین پر جمع رہ کر، ایک ہی طریقے پر جم کر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول نے بڑا گہرا پیغام دیا، وَلَا تَنَاجَسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَاسَسُوا. آپس میں ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے مت پھرو، ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کرتے مت پھرو، ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرتے مت پھرو. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، عیب تلاش کرے گا تو نفرتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں بھی نہ کرو. عیب تلاش نہ کرو، نفرتیں بھی نہ پیدا کرو، نفرتیں نہیں. اس کے بعد دشمنیاں بھی مت کرو آپس میں. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. کتنی بڑی بات. کیا بولے؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اے مومن بندو کیا بن جاؤ؟ آپس میں اللہ کے بندے بن جاؤ. تم اللہ کے بندے نے دشمن بن رہے ہو، آپس میں دشمنیاں کر. قرآن نے ایک دفعہ سب کو مخاطب کر کے کہا انما المؤمنون اخوہ. کیا بتایا قرآن نے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ سب مسلمان کیا ہے بھائی؟ بھائی بھائی ہے، بھائی بھائی ہے. اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کا اقرار کیا. میں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کا اقرار کیا. اس اقرار کے بعد پھر تکرار کیوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.